علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی میں جانتا ہوں اس وقت بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، مجلس صاحب بہت دیر سے سن رہے ہیں، گرمی شدید ہے، جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرمائیے گا۔ میرے بعد بھی کچھ پڑھنے والے ہیں، زیارت برآمد کرائیں گے، وقت زیادہ نہیں ہے، جتنا مجھے وقت ملا میں اسی میں مطالب کو پیش کروں گا۔ اللہ بہت خوبصورت انداز سے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ جب قرآن میں سوال کرتا ہے تو وہ سوال نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر ہو سکے تو آئندہ مجھ جیسے آدمی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ممبر بنا لیجیے گا، نچلے والے طبقے پہ پاؤں رکھتا ہوں تو اوپر نہیں بیٹھ پاتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی اگر کسی کا قد لمبا ہو تو ممبر اس کے لیے بھی حساب سے تھوڑا سا اگر زحمت کریں آئندہ، جو مطالب پیش کروں گا اسے اور سے سن لیجیے گا۔ عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو سارے مسلمانوں نے دو محسن اسلام لکھے، ایک حضرت ابو طالب ہے، دوسرے حضرت خدیجہ ہیں۔ تو اب ان دونوں ہستیوں نے احسان کیا ہے دین کے ساتھ، تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا۔ تو اب احسان کیا دین کے ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا نے اعلان کیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں سب نے پوچھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہیں آپ کے کہنے پہ تو آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہا کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ آپ کون ہیں کہ آپ کی بات ماننے کا؟ میں اس اللہ کا رسول ہوں، اور جو بھی میرے اس مقصد میں، میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ فَهُوَ أَخِي وَوَسِيِّي وَخَلِيفَتِي من بعدی، وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں، 3 دن پہلے پابندی اٹھی ہے۔ عزیزان گرامی اس مقام پہ سوال کرنے والا تھا ابو لہب، اور پیغمبر جواب دے رہے تھے، کیوں؟ دعوت ذوالعشیرہ تھی، قرابت داروں کی دعوت تھی۔ تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا 3 دن تک دعوت ہوتی رہی، پہلے دن دعوت ہوئی، ابو لہب نے کہا چلو کھانا کھا لیا، ہم بات نہیں سنیں گے۔ اب پتہ چلا کھانا کھا کے جو چلے جائیں
میں نے کچھ نہیں کہا ہے. حضرت گرامی ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا کھانا کھا لیا چلو میرا یہ بھتیجا جادوگر ہے. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. تیسرے دن جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے کیا بات ہے کہ چچا جان پھر وہی ہوا. ابو لہب سب کو لے کے چلا جاتا ہے, مجھے بات نہیں کرنے دیتا. تو جناب ابو طالب نے فرمایا آج میں دروازے پہ کھڑا نہیں رہوں گا. اب پتا چلا یہ بانیان کا دعوت دے کے مجلس میں دروازے پہ کھڑے ہونا نئی بات نہیں ہے. یہ جناب ابو طالب کی روش ہے. کہا بھتیجے آج میں اندر آ جاؤں گا, آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. ایک مرتبہ جناب ابو طالب پیغمبر کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. جیسے ہی کھانا ختم ہوا ابو لہب نے وہی کام کیا. اٹھو میرا یہ بھتیجا جادوگر ہے. ایک ران پکا کے سارے قبیلے کو سیر کر دیا. توجہ توجہ, سارے میں گلا ساتھ نہیں دے رہا. اس نے کہا ایک ران بھیڑ کی پکا کے اس پورے قبیلے کو کھانا کھلا دیا جن میں ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا. چلو یہ جادوگر ہے. توجہ توجہ, اب پتا چلا جو تبرک کو نہیں مانتے. چلے تبرک کا لفظ کہاں سے ہے؟ تبرک ہے برکت سے. اب پتا چلا معصومین کے کام میں برکت ہوتی ہے. تو بہت کم تھا گوشت, کھانا کم تھا, لیکن پھر بھی پورا پڑ گیا اور کھانا بچ گیا ہے. چلو یہ جادوگر ہے, ہم نے نہیں سنا. جناب ابو طالب ایک مرتبہ کھڑے ہوئے جو اس وقت بزرگ تھے, 80 برس سے زیادہ تھے. سفید داڑھی تھی, سفید مونچھیں, سفید سر کے بال. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے, ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. کہا ابو لہب بیٹھ جا, میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہوئی. میں بہت سوچتا تھا جناب ابو طالب میں اتنی طاقت آئی کہاں سے. پھر میری نگاہوں میں خیبر کا در آ گیا. وقت زیادہ نہیں. آپ نے میرے ساتھ مل کر نعرہ مارنا ہے جس طرح قبلہ صاحب پڑھ رہے ہیں, اور آپ کی آواز لچک کر جانی چاہیے. اندر سے لے کر باہر تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ توجہ فرما رہے تمام حضرات. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے گریبان میں ہاتھ ڈالا. کہ ابو لہب بیٹھ جا, میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہوئی. اب پتا چلا یہ اسمبلیوں سے واک آؤٹ کرنا. میں نے کچھ نہیں کہا. جو پہنچ رہے انہیں سلام ہے, میری بات پہنچ رہی ہے. تو جناب ابو طالب نے مرتبہ ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. کہ ابو لہب بیٹھ جا, میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہوئی. اب جناب ابو طالب نے سرور کائنات کو دیکھا اور عربی زبان کا جملہ ہے, سن لیجئے گا. قم یا سیدی و مولائی, اے میرے آقا, اے میرے مولا, کھڑے ہو جائیے. وَقُلْ مَا شِئْتَ, اور جو کہنا ہے کہہ دیجئے. اب کوئی یہاں سے جائے گا نہیں, ابو طالب نے روک لیا ہے. اب پتہ چلا راستہ دشمنان اسلام کا بس دو ہی لوگ روک سکتے ہیں, ایک ابو طالب, دوسرے علی.
توجہ فرماتے رہیں گے؟ میں آپ لوگوں کی محبت کا ممنون ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، میرے سارے بھائی سلامت رہیں، خاص طور سے جو افراد اس محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا میرے مولا کھڑے ہو جائیے اور جو کہنا ہے کہہ دیجئے۔ تو جناب سرور کائنات نے کہا تھا بھئی ایک معبود ہے، ایک اللہ ہے، اسے مان لو۔ آپ کون؟ میں اللہ کا رسول، جو میرے اس مشن میں ساتھ دے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ ایک مرتبہ سب نے پوچھا بات ختم ہو گئی؟ پیغمبر نے کہا بات مکمل ہو گئی۔ ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا چلو، اور جانے سے پہلے کہا ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو۔ نہیں، سارا مجمع نہیں ہے، توجہ جو پہنچ گئے، ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ۔ ابو لہب کافر تھا، مشرک تھا، لیکن سمجھ گیا تھا خلافت کا فیصلہ بس بھائی وقت نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب احسان کس نے کیا؟ جناب ابو طالب نے۔ توجہ رہے مجمع کی میرے ساتھ۔ احسان کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ نے۔ یہ ہے محسن اسلام، دو محسن اسلام ہے، محسن اسلام حضرت ابو طالب اور محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ مجمع کی توجہ رہے۔ اب ان دونوں نے اسلام کے ساتھ احسان کیا، پیغمبر اسلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا بھئی میں یہ اعلان کر رہا ہوں، سارے قریش کے سردار جمع ہوئے ابو سفیان کی سربراہی میں۔ جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا ابو طالب تم نے محمد کا اعلان سن لیا؟ کہا ہاں سن لیا۔ کہا اب یہ بتاؤ کہ آپ اے ابو طالب آپ محمد کے ساتھ کھڑے ہیں یا قریش کے سرداروں کے ساتھ؟ ابو طالب آپ قریش کے سرداروں میں سے ہیں، بتائیے آپ سرداروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا محمد کے ساتھ؟ جناب ابو طالب نے سر اٹھا کے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کہا میں آج بھی اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ ہوں۔ توجہ، سخت جملہ کہنے والا ہوں، انشاءاللہ پابندی نہیں لگے گی۔ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی، جو فرسٹ کلاس مسلمان تھے انہیں کافر بنا دیا، اور جو تھرڈ کلاس کافر تھا توجہ فرما رہے ہیں؟ میں ممنون ہوں آپ سب کا، میرے کسی جملے کو ضائع نہیں ہونے دے رہا ہے، میں آپ سب سلامت رہیں۔ تو اب کیا کیا جناب ابو طالب نے؟ اسلام کا وہاں ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ جب اسلام مضبوط ہو گیا، جملہ اگر پہنچا سکوں، توجہ بھائی میں نام نہیں لے سکتا ہوں، میری مجبوری کو سمجھیے گا۔ جب اسلام مضبوط ہو گیا نا، اور پیغمبر اسلام فتح مکہ میں فوج کے ساتھ آئے، بڑے بڑوں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ سلامت رہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، پہلے بندے سے لے کے بھائی تک، آخری بندے تک، دونوں ہاتھ رکھ کر کے نعرے بھائی اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ فتح مکہ پہ میں نے کہا نا نام نہیں لے سکتا، اب کیا کہوں اسے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا، ابھی نام منہ سے نکلنے والا تھا، میں نے بھی کراچی میں جملہ کہا تھا، پورے سوشل میڈیا پہ چل گیا کہ بعض افراد کی اگر انسان نام لے کے برائی کر دے
تو جیل جائے، تعریف کر دے تو جہنم جائے۔ بھائی آپ سلامت رہے، آپ جی حیدری۔ بس میں مکمل کر رہا ہوں، مجمع میرے ساتھ رہے، مضمون میں نہیں پورا پڑھ پاؤں گا۔ عزیزان گرامی، محسن اسلام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، محسن اسلام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ تو اب اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، آپ راہ خدا میں خرچ کر دیجئے۔ اس محرم میں آپ خرچ کریں گے، اگلے محرم سے پہلے اللہ ادھار اتار دے گا۔ نہ اللہ ادھار رکھتا ہے نہ اہل بیت۔ مجالس میں خرچ کیجئے میرے بچے، میرے سارے بھائی میرے بچے اسی طرح سے سنتے رہیں گے، آپ جو بھی خرچ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ مجمع کی توجہ رہے۔ تو اب محسن اسلام ہے جناب ابو طالب، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں اور ساتھ ہی دوں گا، یہاں تک کہ جب سب نے منصوبے بنا لیے پیغمبر کے قتل کے، تو جناب ابو طالب نے کہا جب تک میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عزیزان گرامی، ان سب کو بھی پتا تھا ابو طالب سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ جملے کو سنیے گا، ابو طالب سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں سوچتا تھا ایک بزرگ آدمی 80 برس کے، سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، اتنا مشکل کیوں ہے ابو طالب سے لڑنا؟ تو میری نگاہوں میں ایک شیر بیٹا آ گیا۔ حیدری بھئی، آپ جوش دلوا رہے ہیں مجھ سے، میں پڑھنا، میرے گلا ساتھ نہیں دے رہا، میں اتنا پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ میرے بعد بھی زیارت برآمد کرانی ہے میرے بھائی نے، تو اب ظاہر کرنا بھی سن لیجئے گا جملے کو۔ تو اب جناب ابو طالب کا ایک شیر بیٹا تھا بچہ، 10 برس کے تھے مولا علی، توجہ، تھے صرف 10 برس کے، اور پیغمبر سے فرما رہے تھے یا رسول اللہ میں کم سن ہوں، میری عمر کا، میں اب پتہ چلا عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چلتے رہیے عزیزان گرامی۔ سلامت رہیں آپ، میں چلتے رہیے گا۔ بس بھائی مکمل کر رہا ہوں۔ تو جناب مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھنے میں کم سن ہوں، توجہ سے سنیے گا جملے کو، میں دیکھنے میں کم سن ہوں، میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں، مولا پتلے دبلے تھے نا، تو کہا میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں، میں دیکھنے میں بچہ ہوں، لیکن یا رسول اللہ میرا آپ سے وعدہ، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اور جو مولا نے کہا تھا کر دکھایا۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا؟ بس بھائی تفصیل کا وقت نہیں ہے، اب آپ مجھے جوش دلائے چلے جا رہے ہیں، مجھے اگلی جگہ پہنچنا ہے۔ تو مجمع کا توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ جناب ابو طالب ہے محسن اسلام، کہ میں جب تک میری رگوں میں خون دوڑا میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ جناب خدیجہ کے پاس تھی دولت، آپ کا لقب تھا ملیکۃ العرب، سب سے عرب کی سب سے امیر عورت۔ اب پتہ چلا پیسہ جوڑ کے غنی بننا اور ہے، پیسہ لٹا کے امیر کہلانا۔ بس میں مکمل کر رہا ہوں، میں ممنون ہوں کہ میرے ایک جملے کو آپ ضائع نہیں ہونا دے رہا۔ بھائی وقت نہیں ہے، میرے بھائی چلتے رہیں گے، میرے بچے سارے بھی ساتھ رہیے گا۔ عزیزان گرامی، اب ساری قربانیاں دی حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب خدیجہ الکبریٰ، ساری دولت لٹا دی۔ تو اب اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب آپ نے میرے دین کے ساتھ احسان کیا، اے خدیجہ آپ نے میرے دین کے ساتھ احسان کیا،
جملے کو سنیے گا، کتاب کا نام ہے کوکب درری، لکھنے والے بزرگ ہیں حنفی بزرگ، شیعہ نہیں ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں اختلافی بات کروں گا ہی نہیں، میں بات وہ پڑھوں گا جو سب مانتے ہوں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کوکب درری میں لکھا، چھٹے امام سے روایت کی ہے کہ امام فرماتے ہیں ذرا آیتیں پڑھو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان توجہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیتے ہیں۔ اللہ پھر کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، بینہما برزخ لا یبغیان، بیچ میں ایک برزخ ہے جو دونوں کو ختم نہیں ہونے دے گی۔ ان دو سمندروں سے تمہیں دو موتی ملیں گے، لؤلؤ والمرجان، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں۔ اے ابو طالب آپ نے میرے دین کے ساتھ احسان کیا، اے خدیجہ آپ نے میرے دین کے ساتھ احسان کیا، اب آپ کے پاس جو تھا آپ نے لٹا دیا۔ اے ابو طالب آپ نے سرداری لٹا دی، اے خدیجہ آپ نے دولت لٹا دی۔ اے ابو طالب میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی۔ اے ابو طالب میں نے اپنا علی آپ کو دیا، قیامت تک جو بھی لکھے گا علی ابن ابی۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے، توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کرا، اے خدیجہ میرے انمول خزانے میں جو سب سے لازوال بی بی ہے وہ ہے فاطمہ الزہرا۔ اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی، قیامت تک سب پوچھیں گے کون فاطمہ؟ خدیجہ کی بیٹی۔ مرج البحرین یلتقیان، یہ جو دو نور کے سمندر ہیں علی و فاطمہ، ان کے درمیان میں برزخ، چھٹے امام کی روایت، رسول خدا ان دو سمندروں سے تمہیں دو موتی ملیں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ۔ چھٹے امام کہتے ہیں سبز حسن ہے سرخ حسین۔ حیدری آپ نے میرے ساتھ 20 سیکنڈ کا، صرف 20 سیکنڈ تک سب نے مل کر، آواز بھی لوٹری، سب نے مل کر لبیک یا حسین کی صدا لگانی ہے اور آپ کی آواز تک بنا جانی چاہیے۔ دونوں ہاتھ بلند کرتے لبیک یا حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ اللہ نے جناب ابو طالب کو اپنا علی دے دیا۔ سبحان اللہ، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا علی کون ہے؟ ولی اللہ، اللہ کے ولی۔ لیکن قیامت تک کوئی مسلمان مومن کوئی بھی جب لکھے گا نام تو لکھے گا ابو طالب کا بیٹا علی۔ میں جملہ سخت کہنے والا تھا، کہوں گا نہیں، بیٹا پرچے کٹ رہے ہیں آج کل، ایف آئی آر ہو رہی ہے، میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا۔ لیکن عزیزان گرامی اب آپ مجھے مجبور کریں تو اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی تاریخ میں بس علی ہی ہیں جنہوں نے ہر جنگ میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اگر کسی اور کا باپ ایسا ہوتا
میں ممنون ہوں آپ کی محبت ہے. توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی, میرے بچے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, مولا نے ہمیشہ اپنے بابا پہ ناز کیا, اور کیوں نہ کریں, کل ایمان کے بھی باپ ہیں. پہنچ گئے یا نہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, بہت قربانیاں آل محمد علیہ السلام کی, لیکن پھر اللہ نے اتنا ہی نوازا ہے. اے آل محمد, آپ نے میرے دین کو بچایا, دین تڑپ رہا تھا, مجھے کوئی بچا لے. حسین نے سر اٹھا کے کہا, ابھی حسین ہے, میں سب کچھ دے دوں گا, دین کو بچاؤ. کوئی آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے. کوئی محمد رسول اللہ نہ پڑھتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے. کوئی علی ولی اللہ نہ پڑھتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے. مولا جانتے تھے یہ ہاتھ میں یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. جو لوگ کہتے ہیں نا بیعت کر لی بعد میں آئی, مولا جانتے ہیں یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ ہاتھ میرے بابا علی کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ میرے جد رسول خدا کا ہاتھ, یہی ید اللہ ہے. اگر حسین ابن علی معاذ اللہ العیاذ باللہ بیعت کر لیتے تو یہ ان کی بیعت نہیں تھی, یہ مولا علی کی بیعت تھی, یہ مولا رسول خدا کی بیعت تھی. اس لیے معصوم کبھی گنہگاروں کے آگے نہیں جھکتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میں سب کوئی بات نہیں کہوں گا, آپ جانتے ہیں میرا مزاج. میں جب ائمہ علیہ السلام کے دفاع میں بولتا ہوں تب بھی کھل کے بولتا ہوں, ان کے مسائل پڑھتا ہوں تو کھل کے, اور جب ان کے دشمنوں کو بے نقاب کرتا ہوں اس میں بھی میں کوئی آر نہیں رکھتا. اور اگر کوئی ان کے دشمنوں کا دفاع کرے تو پھر مانو نا ان سے کوئی رشتہ ہوگا. میں نے کہا میں پہلے کوئی سخت بات نہیں کہوں گا. عزیزان گرامی, جب دین پہ وقت تھا تو اہل بیت نے قربانیاں دے کے دین کو زندہ رکھا. دشمنان اسلام نے قرآن بھی نیزوں پہ اٹھایا اور آل محمد کے سر مقدس کو بھی. میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, مجھے کہا گیا تھا جتنا ہو سکے مختصر پیش کیجئے گا کہ بہت لوگ دیر سے بیٹھے ہیں اور آپ کے بعد بھی پڑھنے والے اور لوگ ہیں, زیارات برآمد ہوں گی, مجھے اور جگہ بھی پہنچنا ہے. لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے, جو جملے پڑھوں گا مصائب کے, کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے. بس ایک روایت پڑھنے والا ہوں. میں یہ ہر سال روایت مصائب میں ضرور پڑھتا ہوں کہ جب بیبیاں پہنچیں شام تو شام کا بازار سجایا گیا تھا. بازار تو کوفے میں بھی تھا, بازار تو حلب میں بھی تھا, لیکن کوئی بازار سجایا نہیں گیا تھا. شام کا بازار سجایا گیا تھا. آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ لوگ سجا رہے ہوں کہ بازار کے نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں, اے کاش کوئی پھول بھی نہ مارتا, لیکن لوگوں نے پتھر بھی مارے. میں نے کہا نا میں سب جملے پڑھوں گا, مجھے معاف کر دیجئے گا. یہ میرے ہاتھ میں ایک رومال ہے, اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف یہ رومال پھینکوں تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے, تو ہر آدمی فوراً کوشش کرے گا میں چہرے کو بچا لوں. اور اگر کوئی بیبیاں اونٹنیوں پہ سوار ہو, نہ محرموں کا مجمع ہو, ہاتھوں میں پتھر ہو, اور ان بیبیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں, جب پتھر لگ رہے ہوں گے تو بیبیاں کیا کہہ رہی ہوں گی؟ ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی نا بیبیاں, ہم باغیوں کی بہنیں نہیں ہیں. بیوی بار بار کہتی تھی میں حسین کی بہن ہوں, میرا بھائی دوش رسالت کا سوار تھا. اجرکم اللہ. بس ایک روایت مجھے پڑھنی ہے, میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. جب بیویاں پہنچی, اول سفر تھا, دربار یزید تھا. یزید کی جو بیوی تھی نا حضرت ہند, اہل بیت کی ماننے والی تھی. ہند آل محمد کی ماننے والی تھی, پردہ کرتی تھی. بعض علماء نے تو یہاں تک نقل کیا ہر شب جمعہ مولا حسین کی نظر دلاتی تھی,
اور کہتی تھی پروردگارہ میرے مولا سلامت رہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا ہند تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے. ہند نے کہا کون تھے باغی؟ یہ نہیں بتایا. مولا حسین کو شہید کر دیا. کہا باغی کون تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں. ہند نے کہا میں بھی باغیوں کی بہنوں کو دیکھنا چاہتی ہوں, میرے لیے نیا برقع سلوا دو. نیا برقع سلوایا. کہا نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں بہنیں ہیں کیسی. کہا میرے لیے تخت لگوا دو, میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی. یزید کے میں دربار میں زمین پہ نہیں کھڑی ہونا چاہتی, تخت لگوا دو. سب میری طرف دیکھتے رہیے گا, میں مسائل پڑھ رہا ہوں, بس 5 سے 7 منٹ میں تمام کر دوں گا. ہند آئی, تخت پہ کھڑی ہو گئی. دور سے بیویاں داخل ہو رہی تھیں. اگر کوئی شام زیارت کے لیے گیا ہو تو دربار یزید بہت بڑا ہے, آپ کے امام بارگاہ سے بھی زیادہ بڑا ہے. جب جائیں گے نا تو ہند اس طرف کھڑی تھی, بیویاں دوسری طرف سے داخل ہو رہی تھیں. جیسے ہی بیویاں دربار یزید میں داخل ہوئیں, جناب زینب کی نگاہ پڑی ہند پہ. بی بی نے پہچان لیا سامنے ہند ہے. اگر دیکھ سکتے ہیں تو میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ جناب زینب نے ہند کو دیکھتے ہی جناب ام کلثوم سے کہا, ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری دور کی بینائی کمزور ہو, مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے پوچھا بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند تو نہیں جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا, جو مدینے میں رہتی تھی. کہا ہاں وہی ہند. اب جناب ام کلثوم کے آنسو بہنے لگے. کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے, لیکن ہماری چادریں اجرکم اللہ. بس بھئی رونے میں کوئی بخل نہ کرے. آج جناب زینب کا پرسہ دینا ہے. اب سب بہنوں نے سر جھکائے اور کہا ہند کا سامنا نہ ہو جائے. جیسے ہی بیویاں گزری نا ہند کے سامنے سے, ہند نے جناب زینب سے سوال کیا من ای بلاد انتم؟ ریاض القدس میں ہے, سوگنم آل محمد میں ہے, آغا اشتہاردی نے لکھا, بڑے بڑے جید علماء نے سب نے روایت لکھی ہے. ہند نے پوچھا آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ, ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. بس مدینے کا نام آنا تھا, ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بی بی نے پوچھا کیا بات ہے, تم تخت سے کیوں اتری ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں. اب ہند نے ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا, پوچھا بی بی آپ مدینے والوں کو پہچانتی ہیں؟ اگر میں کسی کا سوال کروں. جناب زینب نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے. مولا حسین کا نام آنا تھا. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. بھئی رونا اپنی اپنے نصیب کا ہے, جو بھی روئے گا جناب زینب کا پرسہ دینا ہے. بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے, نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیغمبر ہے, بہت خوبصورت ہے. جناب زینب کے آنسو اور تیز ہو گئے. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, نام سجاد ہے, عبادت کا پیکر ہے, وہ بھی بہت خوبصورت ہے. جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, بہت خوبصورت, غیرت کا پیکر ہے. بس جناب عباس کا نام آیا, جناب زینب سے رہا نہیں گیا. جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا خبردار بی بی, میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا, وہ علی کی بیٹیاں ہیں.
وہ نبی کی نوازیاں ہیں. ایک مرتبہ ہند نے دوسری مرتبہ آواز بلند آواز سے کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، وہ پردہ دار بیویاں ہیں، یہ شرابی کا دربار. جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ. ہند نے ایک مرتبہ کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہا تھا. جناب زینب نے کہا ہند دیکھ وہ جو سر رکھے ہیں، پہلا سر حسین کا، دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ چھوٹا سا بچہ محمد باقر ہے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں. ہند نے اپنا برقع اتارا، زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئے، کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نوازیاں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آیا. خدا کی قسم روایت میں ہے یزید ملعون تخت سے اترا، اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑھایا اور کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی. ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی اور چیخ کے کہا او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان بیویوں کو نامحرموں میں لے آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.